سورۃ المطففین آیت نمبر 29۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً جو مجرم تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں مجرم جو تھے آخرت کے لیے راستے پہ دوڑنے والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا تم آخرت کی وعدوں پر یقین کیے بیٹھے ہو اور اپنی دنیا کی خوشیاں اور آسائشیں قربان کر رہے ہو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے کہ دیکھو یہ ہیں وہ احمق جو جنت کی حوروں کو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان کو مولوی کہنا، ان کی داڑھی کا پردے کا مذاق اڑانا، اپنی گیدرنگ میں انہیں آؤٹ ڈیٹڈ قرار دے دینا۔ تو جس کو خود آخرت پہ یقین نہیں ہوتا تو وہ دوسرے دین والے اور آخرت پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے، یعنی اپنے خاص گیدرنگ میں، اپنے خاص کلوز سرکل میں ان کے بارے میں باتیں بناتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ان کو، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ تو یقیناً بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ کہاں جنت دوزخ کی باتیں کرتے ہیں، مولویوں کی باتوں پہ یقین کرے بیٹھے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں تنزیہ بھی ہو سکتی ہیں اور ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان کو خود شعور نہیں ہے نا، تو ہمدردی کے پہلو میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھو اپنا کتنا لاس کر رہے ہیں، انہیں اپنے کیریئر کی فکر ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کو کہاں لگا رہے ہیں۔ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں یہ فکرے کہ کتنا اچھا بھلا ذہین نوجوان تھا، ٹاپ کیا تھا یونیورسٹی میں، گولڈ میڈل لیا تھا، کیا زبردست آگے کیریئر نکلتا، پھر کہاں خدا جانے دین و مذہب کی طرف چل پڑا۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، دن رات تبلیغ میں لگا ہوا ہے، بیچارہ اچھا خاصا تھا، اس نے اپنا کیریئر تباہ کر لیا۔ تو اصل میں ایک تو شعور نہیں ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کہ حق سے ایسی نفرت ہے کہ حق پر چلنے والے لوگ ہی ان کو گمراہ نظر آتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں آگے کیا فرما رہے، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ نہیں انہیں بھیجا گیا تھا ان پہ نگران بنا کر۔ کیوں؟ ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے بارے میں کمنٹس پاس کر رہے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیا ہے انہوں نے، ان کے نگران بنا کر تو نہیں بھیجا گیا نا کہ وہ ان کے گارڈین ہیں، کہ جو وہ کر رہے ہیں، جو حق کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں سب ہاتھ دھو کے۔ لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں سینیریو جو ہے نا بالکل اپوزٹ، بالکل چینج ہوگا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت کے دن اہل ایمان ان کفار پر ہنس رہے ہیں۔ دنیا میں جنہوں نے انکار کیا اللہ کے راستے پہ چلنے کا، یا پھر اللہ کا انکار کر دیا، یا اللہ کی شریعت کا انکار کر دیا، اس کے احکامات کا، دین کا، احادیث کا، رسول کی سنتوں کا انکار کرنے والے، ان کو نہ ماننے والے، ان کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھنے والے، تو آج کیا ہوگا؟ وہ اہل ایمان جن کا دنیا میں یہ مذاق اڑاتے تھے، آج وہ ان پہ ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو کیا کر کے آئے خود کے ساتھ، ہمیں حقیر سمجھتے تھے اور دیکھو اب کتنا بڑا برے حشر کے دن میں کیا حال ہو رہا ہے ان کا۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ان کا حشر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پر کیا بیت رہا ہے اور کیسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو بدلہ مل گیا نا کافروں کو اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، رسول کے راستے کا انکار کرنے والوں کو بدلہ مل گیا جو انہوں نے کیا۔ اور یہاں پہ یفعلون آ رہے گا، یعملون نہیں آ رہا۔ عمل جو ہوتا ہے گا نا وہ سوچ سمجھ کے آتا ہے، یفعلون فعل جو ہوتا ہے گا وہ بغیر سوچے سمجھے جو انسان سے ہو جائے۔ تو بعض وقت ہم دنیا کی زندگی میں اس طرح مگن ہوتے ہیں کہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا ہماری آگے آخرت پر یا آگے ہماری دنیا کے آنے والے وقت پر کیا اثرات ہوں گے۔ اور جو سویبل آ رہا ہے نا ثواب سے ہے، ثواب جو ہوتا ہے نا اچھا بدلہ بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے وہ بدلہ ہوتا ہے گا، یعنی آپ نے جو کام کیا اس کا آپ کو بدلہ ملے گا، وہ اچھا کام ہے تو اچھا، برا کام ہے تو برا۔ تو کبھی بھی اپنے اعمال کو کمتر نہ سمجھیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر انسان کو جھونک دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ شروع میں اسٹارٹنگ میں کیا آیا تھا، متفف کے لیے ہلاکت ہے، جو بالکل تھوڑی سی ڈنڈی مار رہا ہے۔ اور اصل چیز آخرت پر ایمان ہے، جب بھی ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں جب ہمارا آخرت پر ایمان پختہ ہو اور ہم اس کے حوالے سے تیاری کر رہے ہوں۔ اور خاص طور پہ اس میں صورت میں دو گروہوں کا ذکر آ گیا، جیسے کہ ایک تو
علیین اور سجین کے حوالے سے. اور پھر ان 2 گروہوں میں بھی آپ دیکھیں ایمان والوں میں بھی 2 گروہوں کا ذکر مل جائے گا کہ ایک تو ابرار ہے پھر مقرب ہے. تو مقرب بننے کے لیے نا پھر ظاہر سی بات ہے ہائی کوالٹی والا کام بھی ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے گا ہمارے اعمال کے درجے کے حوالے سے. مثلاً پورا وضو کر لیا، تھوڑی سی ایڑی چھوٹ گئی، نماز میں سطر، بال، بازو، گردن ننگی نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں گی جن کا خیال نہیں رکھا جائے تو نماز پہ افیکٹ پڑے گا اس کی. پتلی چادر جسے سب جھلک رہا ہے، پاجامے سے ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں، یا کپڑے ٹائٹ ہیں کہ سجدوں کی میں جب جاتے ہیں تو وہ بالکل چپک جاتے ہیں باڈی سے، یا سجدوں اور رکوع میں ہی تھوڑی سی چوری ہو رہی ہے تو اس سے ہم کیا بن جائیں گے؟ متفف، ڈنڈی مارنے والے. نماز کی چوری تو بدترین چوری قرار دی گئی ہے. تو جتنا ان چیزوں کی حفاظت کریں گے اتنے درجات میں چڑھتے جائیں گے. اور صرف نمازوں کی نہیں بلکہ نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سنتوں کی حفاظت، انسان کی نگاہوں کی حفاظت، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت. کیا تھاٹس آتے ہیں میرے مائنڈ میں کن خیالوں میں اور کیا پلاننگز ہے میری. دنیا کے حقیر اور منیمم فائدوں پہ راضی ہو جانا بس یہ کافی ہے میرے لیے، یا میں نے اس سے آگے کا بھی پلان کیا ہے؟ میرا ویژن جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. تو غافل ہو کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. بعض وقت دیکھیں تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے گی وہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے گی. آپ کھانا سارا پکا رہے ہیں، تھوڑی سی غفلت سے نمک زیادہ ہو جائے تو سارا کھانا خراب ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا. تو معمولی سی اگنورنس اور ان چوریوں پہ، ان ڈنڈیوں مارنے سے پرہیز کرنا ہے. اور پھر آخر میں ان کا ذکر کیا گیا خاص طور پہ جو دین کے راستے پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں مذاق اڑانا جو ہوتا ہے نا بعض وقت مخالفت سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اپنی ٹین ایج میں یا ہائی سکولز میں صرف اپنے مذاق اڑانے کی وجہ سے پیچھے کمپلیکس میں رہ جاتے ہیں. تو اگر ہم خود اللہ کے راستے پہ نہیں چل پا رہے تو جو لوگ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں کم از کم ان کو لیے راہیں ہموار کریں، اور ان سے امپریس ہونے کے بجائے ان کا مذاق اڑانے لگنا دراصل ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا اپنے اندر کے تکبر کی نشانی ہے. حق کی پہچان تو ہے نہیں، حق کی معرفت تو ہے نہیں، لیکن جو حق کی معرفت رکھتے ہیں ان کو حقیر جان کر معاشرے میں بدنام کرنا اور ان کا مذاق اڑانا. اصل میں یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم سے برا کوئی نہیں، کہ ہم حق کے راستوں پہ چلنے والوں کو ہی دنیا والوں کی نظر میں حقیر کر کے دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے تمام امور سے، ہمیں علیین والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، ابرار اور اس سے آگے بڑھ کے مقربون میں شامل فرمائے، اور ہر طرح کی ڈنڈی مارنے سے محفوظ رکھے. ہمیں ہماری دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں دکھا دے تاکہ ہم اس پہ توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اور وہاں بڑے دن کی ہلاکت و بربادی اور رسوائی سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.